السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 78۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما كان دلیل الاحکام الشرعیہ هو اللفظ دون المعنى القدیم عرفه ائمة الاصول بالمکتوب في المصاحف المنقول بالتواتر وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا لمجرد المعنى. وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمعه ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأصفراني، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي. فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله ما يدل عليه كما يقال سمعت علم فلان. فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم. پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں سب سے پہلے تو صاحب شرح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ حقیقتاً قرآن وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ تو اب اس بات کو لے کر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ حقیقتاً قرآن وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور قرآن کا اطلاق نقوش اور الفاظ پر مجازاً ہوتا ہے، یعنی دلالت و تعبیر کے اعتبار سے، علاقے سے الفاظ اور نقوش پر بھی قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ جبکہ آپ کی یہ بات اس کے خلاف ہے جس کا ذکر ائمہ اصول کی تعریف سے، جس کا ظہور ائمہ اصول کی تعریف سے ہوتا ہے۔ ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف میں المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، اس طریقے سے یہ تعریف کی ہے قرآن کی، جبکہ مکتوب فی المصاحف ہونا یا منقول عنہ نقلا متواترا ہونا یہ سب کے سب کلام لفظی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ ائمہ اصول کی تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نام ہے کلام لفظی کا، اور جبکہ آپ نے بتایا کہ قرآن نام ہے، حقیقت ہے، قرآن وہ معنی قدیم میں، اور الفاظ اور نقوش پر اطلاق مجازن ہوتا ہے۔ تو آپ کی یہ بات ائمہ اصول کی تعریف کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو صاحب شرح عقائد اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جواب کا پہلے سوال کا جو ہم نے سوال جو اعتراض ہے اس کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ قرآن نام ہے حقیقت میں اس معنی قدیم کا جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور نقوش اور الفاظ پر مجازاً قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ائمہ اصول کی تعریف سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اصول کا مطمع نظر اور ان کا مقصود نظر جو ہوتا ہے وہ احکام شرعیہ پر استدلال کرنا ہوتا ہے۔ کس پر؟ احکام شرعیہ، کیونکہ ائمہ اصول کا مقصود ہوتا ہے احکام شرعیہ کا اثبات اور احکام شرعیہ پر استدلال کرنا۔ اور بالکل یہ بات مخفی نہیں ہے کسی پر کہ استدلال وہ نظم دال علی المعنی ہی سے متحقق ہو سکتا ہے، معنی قدیم سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا۔ بات سمجھائی؟ بلکہ اس نظم ہی سے استدلال ہوگا احکام شرعیہ پر جو نظم دلالت کرتی ہے معنی پر۔ اس لیے ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف نظم کے ذریعے سے کی، یعنی النظم المؤلف المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا سے۔ اور انہوں نے ائمہ اصول نے بھی یہ بات کی صراحت کر دی ہے کہ قرآن نظم کا ہی صرف نام نہیں ہے بلکہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی النظم من حیث الدلالۃ علی المعنی کا نام قرآن ہے، یعنی نظم دلالت علی المعنی سے خالی کبھی نہیں ہوتی۔ تو نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، یعنی نظم ہی کا نام قرآن ہے من حیث الدلالۃ علی المعنی،
تو چونکہ ان کا مطمح نظر کیا ہے؟ نظم ہے، احکام شرعیہ پر استدلال کرنا، اور احکام شرعیہ پر استدلال وہ نظم مؤلف ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے وہ تعریف کی ہے، ورنہ تو قرآن حقیقت میں جو کلام اللہ ہے وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ جب آپ کا خلاصہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا تو صاحب شرح کی اب عبارت دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولما کان دلیل الاحکام الشرعیہ، جب احکام شرعیہ کی دلیل وہ لفظ ہے دون المعنی القدیم، نہ کہ معنی قدیم، عرفہ ائمۃ الاصول، اس وجہ سے ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر کے ذریعے سے کی، وجعلوہ اسما للنظم والمعنی جميعا، اور انہوں نے اس بات کا اعتبار کیا کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی نظم کا نام ہے من حیث الدلالۃ علی المعنی، معنی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے، کیونکہ نظم دلالت علی المعنی سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے، بات سمجھائی؟ تو امام جیسے حضرت، جبکہ کچھ لوگوں نے صرف معنی کا نام قرآن کہہ دیا تھا، تو قرآن یعنی ائمہ اصول کے نزدیک، ورنہ تو حقیقت کے اعتبار سے تو معنی قدیم ہی کا نام قرآن ہے ائمہ اصول کے نزدیک، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فارسی زبان میں قرات جائز قرار دی نماز کے حق میں خاص کر، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا مذہب صحیح یہی ہے کہ آپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا، یعنی جواز یعنی فارسی زبان میں قرات کے عدم جواز کا قول کر لیا، بات سمجھ آئی؟ بہرحال امام اعظم کے اس جواز صلاۃ کے حق میں خاص کر جو قول تھا، اس سے کچھ لوگوں نے اس بات پر استدلال کر لیا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ تو اصولیین کے نزدیک قرآن نظم من حیث الدلالۃ علی المعنی کا نام قرآن ہے۔ فرماتے ہیں اما الکلام القدیم الذی هو صفت اللہ تعالی فذهب الاشعری، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جب کلام اللہ وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، تو کیا اللہ کے کلام کو اس معنی کر سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ کے کلام جو کہ معنی قدیم ہے اس کو سننا جائز ہے، سنا جا سکتا ہے خلاف عادت کے طور پر، جیسے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت ہو سکتی ہے قیامت کے، یعنی جنت میں جنتیوں کو اللہ کی رؤیت ہوگی نا، تو آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، اللہ کی رؤیت جب اللہ کی رؤیت ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت جسم، لون اور رنگ تمام چیزوں سے پاک ہے، تو جب بلا لون اس کی رؤیت ہو سکتی ہے تو خلاف عادت بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی صوت و حرف کے اللہ کے کلام کو سنا بھی جا سکتا ہے۔ یہ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امام اشعری یعنی وہ شیخ، امام اشعری کہہ دیتے ہیں، نام ہے شیخ ابو الحسن الاشعری، بات سمجھ آئی بچوں؟ اشعری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اشعر کی جانب منسوب ہیں۔ اشعر یہ قبیلے، یہ یمن میں ایک قبیلے کا نام ہے، تو اپنے اس قبیلے کی طرف وہ منسوب ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے، اس لیے ان کو اشعری کہا جاتا ہے۔ بہرحال امام اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو آپ نے سمجھ لیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے کلام کو بغیر صوت کے بھی سننا جائز ہے، سنا جا سکتا ہے، جبکہ امام استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے کلام کو نہیں سنا جا سکتا۔ ہاں، اللہ کے کلام کو سننے کے سے متعلق جو آیت کریمہ ہے حتی یسمع کلام اللہ، تو اس سے مراد ہے اللہ رب العزت ایسے آواز کو پیدا فرما دیتا ہے کہ جو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ آواز کلام الہی پر دلالت کرتی ہے، بات سمجھائی؟ یہی مختار ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی کا بھی۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی کو ماتوریدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ماتورید کی جانب منسوب ہے۔ ماتورید یہ سمرقند میں ایک بستی کا نام ہے۔ امام ابو الحسن
اشعری یعنی شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل سنت و جماعت کے اصول شافعیہ میں اہل سنت و جماعت کے رئیس ہیں، صدر ہیں. بات سمجھ آئی؟ اور جبکہ امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمۃ و رضوان اصول حنفیہ میں اہل سنت و جماعت کے رئیس ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ اختلاف ہے. اب اس اختلاف کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم کہا جاتا ہے، کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم اللہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر تو ان کا کلیم اللہ ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ان کے بقول اللہ ہی کے کلام کو بغیر صوت کے انہوں نے سنا. اس کے برخلاف ماتریدیہ کے نزدیک جب اللہ کے کلام کو سن ہی نہیں سکتا بلکہ صوت دال علی المعنی پر معنی کو انہوں نے سنا، تو اب ایسی صورت میں ان کو کلیم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کو کلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی کتاب اور بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والی آواز کو سنا تھا، اس لیے ان کو بالخصوص کلیم کہا جاتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اما الکلام القدیم الذی هو صفت اللہ تعالی فذهب الاشعری، رہا کلام قدیم جو کہ اللہ کی صفت ہے تو امام اشعری اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کا سننا جائز ہے، اور امام استاذ ابو اسحاق اصفرانی نے اس کا انکار کیا، اور یہی پسندیدہ قول ہے شیخ ابو منصور ماتریدی کا. لہذا شیخ ابو منصور ماتریدی اور استاد ابو اسحاق اصفرانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اس قول حتی یسمع کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے، یعنی اس کو سن لے جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتا ہے. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے سمعت علم فلان، میں نے فلاں کے علم کو سنا. تو علم کو کون سنتا ہے؟ علم تو ایک معنی ہے، بلکہ علم پر دلالت کرنے والے الفاظ کو سنا، یہ مطلب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، تو امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ آواز سنی جو دلالت کرتی تھی کلام اللہ کے کلام پر. لیکن لما کانا بلا واسطۃ الکتاب والملک، لیکن چونکہ ان کا اس آواز کو سننا کتاب اور فرشتے کے واسطے کے بغیر تھا، خص باسم الکلیم، اس لیے ان کو اسم کلیم سے مخصوص کیا گیا. بات سمجھائی بچوں؟ اگلے ایک فإن قیلا لو کان کلام اللہ تعالی حقیقتا فی المعنی القدیم سے ایک اور اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں. اعتراض بچوں یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ کلام اللہ حقیقت ہے معنی قدیم میں اور مجاز ہے نظم مؤلف میں. تو کوئی اعتراض ہی کر سکتا ہے کہ جب نظم مؤلف میں مجاز ہے کلام اللہ، تو نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی کرنا بھی صحیح ہو جائے گا پھر، جبکہ اجماع اس کے خلاف ہے. تمام ائمہ اور علماء کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ نظم مؤلف سے بھی کلام اللہ کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے. اور آپ کے بیان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب نظم مؤلف میں کلام اللہ مجاز ہے تو پھر ایسی صورت میں نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی کی جانا صحیح ہو جانا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب آگے ذکر کریں گے، پہلے اعتراض کا ترجمہ کرتے ہیں. فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے لو کان کلام اللہ تعالی حقیقتا فی المعنی القدیم، اگر اللہ کا کلام یعنی کلام اللہ اگر معنی قدیم میں حقیقت ہے، مجازن فی النظم المؤلف، اور نظم مؤلف میں مجاز ہے، یصح نفیہ عنہ، تو کلام اللہ کی نفی نظم مؤلف سے کرنا صحیح ہو جائے گا. بأن یقال، بئیں طور کہا جائے گا، لیس النظم المنزل المعجز المفصل الى الصور والآیات کلام اللہ تعالی، یعنی یہ کہنا صحیح ہو جائے گا کہ نظم منزل معجز جس کی تفصیل صور اور آیات کی طرف کی جاتی ہے، اس نظم مؤلف منزل معجز وہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کہنا صحیح ہو جانا چاہیے. والاجماع علی خلافی، حالانکہ اجماع اس کے خلاف ہے، کہ تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ نظم مؤلف منزل معجز مفصل الصور والآیات وہ نظم مؤلف بھی کلام اللہ ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا. وَأَيْضًا الْمُعْجِزُ الْمُتَحَدَّى بِهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، نیز
اسی اعتراض کو اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اعتراض میں اور پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جانتے ہی ہیں کہ معجز اور کلام الہی کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا تھا اور منکرین کلام اللہ عاجز بھی آ گئے تھے. تو جس کلام نے ان کو عاجز کیا تھا، جس کلام کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا گیا تھا، قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو قرآن جس کلام میں ظاہر بات ہے کہ جس کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا ہے اور جس نے منکرین کو عاجز کر دیا تھا وہ کلام اللہ ہے، یہ متعین ہے. حقیقتاً وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اور اتنا بھی متعین ہے کہ یہ معجز کا اعجاز سے یعنی عاجز کر دینا اور جس کے ذریعے سے چیلنج ہوا ہے، چنوتی دی گئی تھی، وہ نظم مؤلف ہی تو ہے، یہی سور اور آیات ہی تو ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا تھا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو پھر اس سے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلام اللہ کیا ہے؟ وہ نظم مؤلف ہے. اور آپ نے اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ کلام اللہ حقیقت ہے معنی قدیم میں. تو نظم، اس کا مطلب یہ ہوا، اجماع سے بھی سمجھ میں آیا کہ نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور اس بات سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ چیلنج نظم مؤلف کے ذریعے سے جبکہ اور وہی کلام اللہ ہے، تو اب نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی نہیں کی جا سکتی. ایک طرف یہ ہے معاملہ، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ معنی قدیم میں کلام اللہ حقیقت ہے اور مجاز ہے نظم مؤلف میں. تو اس قول سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ اس سے نفی کرنا صحیح ہو کلام الہی کی. اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بچوں؟ فرماتے ہیں وَأَيْضًا نیز المعجز المتحدى به، معجز اور جس کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا ہے وہ کلام اللہ ہے حقیقتاً مع القطع، حالانکہ اس بات کا یقین بھی ہے بأن ذلك انما يتصور في النظم المؤلف، کہ معجز ہونا یا جس کے ذریعے سے چیلنج کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب متصور ہے نظم مؤلف میں، یعنی اسی نظم قرآن میں جو مرکب ہے حروف سے، نقوش سے، جس کی تفسیر صورتوں اور آیات کی جانب کی گئی ہے. اذ لا معنی لمعارضۃ الصفۃ القدیمہ، کیونکہ اللہ کی معنی کلام اللہ اگر معنی قدیم ہے تو وہ تو اللہ رب العزت کی صفت قدیمہ ہے. اس صفت قدیمہ کا تو معارضے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بات سمجھائی؟ کوئی اس کا معارضہ نہیں کر سکتا. معارضہ کس کا کیا گیا تھا؟ یہی سور اور آیات کا. یہ اعتراض ہوا. قلنا سے صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں. صاحب شرح نے جو جواب پیش کیا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام جو آپ نے اعتراض جو کیا تھا وہ اس بات کو لے کر کیا تھا کہ کلام اللہ حقیقت ہے معنی قدیم میں اور مجاز ہے نظم مؤلف میں. یعنی نظم مؤلف میں آپ نے کلام اللہ کو مجاز مانا. یہ مجاز ہونے کی حیثیت سے اس سے نفی کرنا صحیح ہو رہا تھا، ہے نا؟ تو یہی ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ کلام اللہ جس طریقے سے معنی قدیم میں حقیقت ہے ویسے ہی کلام اللہ نظم مؤلف میں بھی حقیقت ہے. نظم مؤلف میں مجاز نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ نظم مؤلف میں وہ مجاز نہیں ہے بلکہ بطور مشابہت، بطور علاقہ نظم مؤلف کو کلام اللہ کہا جاتا ہے علاقے کے طور پر. علاقے کے طور پر کہا جانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ مجاز ہو گیا. حقیقت اس کی تحقیق یہ ہے بچوں کہ کلام اللہ مشترک ہے. لفظ کلام جو ہے نا وہ مشترک ہے کلام لفظی میں اور کلام نفسی میں، دونوں میں مشترک ہے. دونوں کے لیے اس کی وجہ ہے اشتراک معنوی کے ساتھ. جب اشتراک معنوی کے ساتھ دونوں میں وہ مشترک ہے تو کہا کلام نفسی بھی اس کا معنی موصول ہوا ہے اور کلام لفظی بھی اس کا معنی موصول ہوا ہے. تو کلام لفظی معنی موصول ہوئے تو وہ بھی حقیقت ہے اور کلام نفسی بھی معنی موصول ہوئے وہ بھی حقیقت ہے. دونوں حقیقت ہی ہے، مجاز دونوں میں سے کوئی نہیں ہے.
बात समझ आई बच्चों। अब फिर उसी कलाम नफ्स, कलाम की इजाफत अल्लाह की जानिब जो की जाती है कलाम नफ्सी की, तो कलाम नफ्सी की अल्लाह की जानिब इजाफत इसलिए कि इस तौर से की जाती है, उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की सिफत है, उसकी ज़ात के साथ कायम है। और कलाम लफ्जी की जो अल्लाह की तरफ इजाफत की जाती है और कहा जाता है कलामुल्लाह, तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह का मखलूक है, किसी और मखलूक का मखलूक नहीं है। उम्मीद है शायद आपको जवाब समझ में आ गया होगा। तो कलामुल्लाह हकीकत है, कलाम लफ्जी में भी और कलाम नफ्सी में भी, दोनों में हकीकत है, मजाज नहीं है किसी में। बात समझाए बच्चों। जवाब का खुलासा जहन में आ गया होगा। तर्जमा करते हैं। कुलना, हम जवाब देंगे। तहकीक ये है अन्ना कलाम अल्लाह ताला इस्मुन मुश्तरकुन बैनल कलाम नफ्सिल कदीम व कलामुल्लाह, ये एक ऐसा इस्म है जो मुश्तरक है कलाम नफ्सी कदीम के दरमियान। और जब कलाम नफ्सी कदीम के दरमियान है तो कलाम नफ्सी कदीम को अल्लाह का कलाम कहा जाता है, कलामुल्लाह कहा जाता है। तो अल्लाह की जानिब जो इजाफत होती है, उस इजाफत का मतलब है वह मानल इजाफा, और इजाफत का मतलब है कौनहु सिफतन लहू ताला, कि वो माने कदीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, उसकी ज़ात के साथ कायम है। वह बैन लफ्ज़ी, ऐसी कलामुल्लाह ये मुश्तरक है कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी हादिस मुअल्लफ मिन अस्सुवर वल आयात के दरमियान, यानी उस कलाम लफ्जी के दरमियान जो हादिस है, जो मुरक्कब है सुवर और आयात से। और कलाम लफ्जी को जो अल्लाह की जानिब मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कलाम लफ्जी कलामुल्लाह है, तो वहाँ पर इजाफत का माना यह है अन्नहु मखलूकुल्लाह ताला, ये कलाम लफ्जी अल्लाह का मखलूक है। लैसा मिन तालीफातिल मखलूकीन, ये मखलूकीन यानी अल्लाह के दीगर मखलूक जैसे इंसान है, जिन है, इन मखलूक़ात की तालीफात से नहीं है। तो इस माना कर अल्लाह की जानिब इसकी इजाफत है कि अल्लाह की ये मखलूक है। जाहिर बात है कि जब अल्लाह का मखलूक है, किसी और का ये मखलूक नहीं है, तो अब इस माना कर अल्लाह का ही ये कलाम है, इससे अल्लाह के कलामुल्लाह होने की इससे नफ़ी करना सही नहीं होगा। फला यसिहु नफ़ी असला, तो अब कलाम लफ्जी से कलामुल्लाह होने की नफ़ी करना सही, बिल्कुल सही नहीं होगा। वला यकूनुल इजाज़ व तहद्दी इल्ला फ़ी कलामिल्लाह, तो अब ऐसी सूरत में मुअजिज़ होना और जिसके ज़रिए से चैलेंज किया जा रहा है वो नहीं होगा मगर कलामुल्लाह ही में। तो कलाम लफ्ज़ी ही के ज़रिए से चैलेंज हुआ, लेकिन वो कलाम लफ्ज़ी भी कलामुल्लाह ही है। बात समझ आई बच्चों। अब कोई एतराज़ ये कर सकता है कि बाज़ मशाइख की इबारत में ये बात वारिद है कि कलाम लफ्ज़ी जो है वो मजाज है। क्या है? कलाम लफ्ज़ी मजाज है। तो या ये कह लो कि दूसरी तरह से कि कोई एतराज़ कर सकता है कि अभी आपने कहा था कि कलामुल्लाह मुश्तरक है कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी की, दोनों में जब मुश्तरक है तो कलाम लफ्ज़ी भी कलाम हकीकतन कलाम है, मजाज नहीं है। जबकि बहुत सारे मशाइख से ये बात मनकूल है, सराहतन मनकूल है कि कलामुल्लाह मजाज है कलाम लफ्ज़ी में। तो बहुत सारे मशाइख से ये जब मनकूल है, तो जिन बाज़ मशाइख से ये बात मनकूल है तो उनकी बात का फिर क्या मतलब होगा? और आपने तो कह दिया कि हकीकत है, जबकि उन्होंने कहा मजाज है। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? तो उसका जवाब देने के लिए साहिब शरह फरमाते हैं वमा वक़अ फ़ी इबारत बाज़िल मशाइख, बाज़ मशाइख की इबारत में जो ये बात वाक़ई है, क्या बात वाक़ई है? मिन अन्नहु मजाज, कि कलाम लफ्ज़ी क्या है? कलामुल्लाह कलाम लफ्ज़ी में मजाज है। फ़लैसा माना, उस तो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बाज़ मशाइख की इबारत में ये मनकूल है, ये सराहत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कलामुल्लाह वो कलाम लफ्ज़ी के लिए मौजू नहीं है। मजाज उन्होंने इस माना कर नहीं कहा है कि वो उसके लिए मौजू नहीं है, बल्कि कलामुल्लाह कलाम लफ्ज़ी यानी नज़्म मुअल्लफ के लिए भी मौजू है। इस माना कर उन्होंने उसको मजाज नहीं कहा है, बल्कि मजाज इस माना कर कहा है कि कलामुल्लाह वो कलाम लफ्ज़ी यानी नज़्म मुअल्लफ के लिए मौजू तो है, इस माना कर तो वो हकीकत है। इस माना कर क्या है? वो हकीकत है। उसको मजाज इस एतबार से कह दिया है कि वहाँ पर अलाक़े के एतबार से, अलाक़े का एतबार करते हुए मुशाबहत की बिना पर उसको मजाज कहा गया है। किसकी बिना पर? मुशाबहत की बिना पर, अलाक़े के एतबार से उसको मजाज कह दिया गया है। बात समझ आई बच्चों? या दूसरे लफ्ज़ों में इस जवाब का खुलासा हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मजाज का इतलाक़ भी दो माना पर होता है।
ایک تو مجاز اس کو بھی بولتے ہیں کہ جہاں پر لفظ معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو، اس کو بھی مجاز بولتے ہیں، اور ایک مجاز اس کو بھی بولتے ہیں کہ جہاں پر لفظ وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، وضع تو معنی ہی کے لیے کیا گیا ہے، معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن شیء آخر کے واسطے سے، تو شیء آخر کے واسطے سے وضع کیا گیا اس کے لیے، تو اس کے لیے وہ ہے تو موضوع لہو معنی، اس لیے وہ حقیقت ہے، لیکن شیء آخر کے واسطے سے کیا گیا ہے، اس لیے اس واسطے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مجاز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض مشائخ کی عبارت میں مجاز سے مراد یہی معنی ثانی ہے، نہ کہ معنی اول۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جواب کا خلاصہ ذہن میں آ گیا ہوگا، ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلیس معنی، تو بعض مشائخ کی عبارت میں جو واقع ہے کہ وہ مجاز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے نظم مؤلف کے لیے، بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ ان الکلام فی التحقیق و بالذات اسم للمعنی القائم بالنفس، کہ حقیقت کے اعتبار سے کلام اور بالذات کلام وہ نام ہے اس معنی کا جو معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، یا جو معنی قائم ہے نفس کے ساتھ۔ وتسمیۃ اللفظ بہ، اور پھر بھی کلام سے لفظ کو موسوم کر دیا جاتا ہے، اور کلام کو وضع کیا گیا ہے لفظ کے لیے، لذالک، اسی کے واسطے سے، یعنی اسی معنی کے واسطے سے، انما ہوا باعتبار دلالتہ علی المعنی، تو وہ اس یعنی کلام لفظی کو اس سے موسوم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو موضوع مان لیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کلام لفظی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو دلالت کرنے کے اعتبار سے اس واسطے سے اس کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے۔ تو کلام اس کے لیے بھی موضوع ہے، لیکن اس واسطے سے ہے نا، تو اس واسطے سے موضوع ہے، تو اس واسطے کے لحاظ سے اس کو مجاز کہہ دیا جاتا ہے۔ فلا نزاع لہم فی الوضع والتسمیہ، لہذا مشائخ کا کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے اس سلسلے میں کہ کلام کی وضع جس طریقے سے کلام نفسی کے لیے ہوئی ہے ویسے ہی کلام لفظی کے لیے بھی ہوئی ہے، ایسی کلام جس طریقے سے کلام نفسی کو کہا جاتا ہے ویسے کلام لفظی کو کہا جاتا ہے، تو وضع اور تسمیہ میں ان کا کوئی نزاع نہیں ہے، دونوں کے لیے وضع ہے، حقیقت ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ مجاز نہیں ہے، مجاز تو اس معنی کر کہہ دیتے ہیں کہ کلام لفظی اس معنی نفسی قدیم پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے کلام کی وضع اس کلام لفظی کے لیے ہوئی ہے، تو واسطے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مجاز کہہ دیا جاتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ کبھی ایک لفظ یا ایک چیز وضع کی جاتی کسی معنی کے لیے شیء آخر کے واسطے سے، تو شیء آخر کے واسطے سے موضوع ہے، تو وہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت، لیکن شیء آخر کا واسطہ کا لحاظ کر لیا جائے، اعتبار کر لیا جائے، اس معنی کر اس کو مجاز کہہ دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مجاز ہو جائے حقیقتاً۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى، بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ایک دوسرا جواب ہے، وہ دوسرا جواب صاحب شرح ذکر کریں گے،